السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کا میزبان حافظ حمزہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ معین ملت و الدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، میں نے ایک آدمی کو لبیک کہتے ہوئے دیکھا۔ عقیدہ مسلمان تھا کہ میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھا لبیک لبیک پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک تو غیر حاضر ہے، وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑا، باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے، تجھے پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگے حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لے کر حاضر ہوں، لبیک لبیک پکارتا ہوں، یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال آ جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکلنے لگی، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آنکھوں سے سسکیاں نکلنے لگی، کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، جب ہے ہی ایک، آنا اسی کے دروازے پر ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں کس کے دروازے پر جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رزاق۔ خواجہ صاحب فرماتے کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال نہیں آئے گا، مجھے اس کا آنا ہی بڑا پسند ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا حج مقبول فرمایا اس کی لبیک کی برکت سے فرمایا ہے۔ بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہوں، اے مالک میں تیرا ہوں، تیرے پاس نہ ہوں تو کدھر جاؤں، کہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ہر پاس سے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والا گل ہی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ حضرت کس طرح؟ کہنے لگے ایک دن مجھے اس نے ایک کام کہا، گھر کی کوئی ضرورت بتائی تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو لے دوں گا۔ کہنے لگے پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت جی وہ آپ سے ایک کام کہا تھا، فرمانے لگے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی آپ سے، آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں ناراض ہوا، میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ جب میں جھڑکا تو وہ رو پڑی اور رو کر اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ رو کر کہنے لگی حضور آپ ہی میرے خاوند ہیں، بتائیں آپ سے نہ کہوں تو کس سے جا کر کہوں، کون ہے اور میرا؟ اس نے بات کہی تو میں نے رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، اے اللہ اپنی اولاد کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ فلاں تکلیف سے میں پریشان ہوں،
اے اللہ امیر زمانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں۔ آپ فرماتے میں یوں رو کر دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کر فرمائے گا، میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دیجئے، یہ جو کہتا ہے اسے دے دو۔ بھائی تو اللہ کی برگاہ میں جھکے گا تو ہی کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ عالمگیری سوچ پیدا ہوگی۔ توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوگی جب تم اللہ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری سوچ جائے گی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہوئے صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا، اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، اور کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے، تو رب سے اجر لینا چاہتا ہے، اب تیرا سارا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا، اب تو یہی کہے گا کہ میرا رب راضی ہو جانا چاہیے، تو بس مخلوق سے تیرا پیار ہو جائے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا کہ تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ اللہ کی مخلوق سے تجھے عشق اس وقت ہوگا جب تو اللہ کی توحید کو مانے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے محبوب کریم کے وسیلے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم عزیز دوستوں، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔